السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اور ہم پر ہر وقت 6 قسم کے فرض ہیں جن کی ہم نے حفاظت کرنی ہے۔ ہر وقت یوں سمجھیں، یہ ہمیں ہر وقت آنکھیں کھول کے رکھنا ہے۔ سب سے پہلی بات، اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے اور اپنے ایمان کی ہر وقت حفاظت کرتے رہنا ہے۔ کوئی ایسی بات نہ ہو پائے جس سے ہمارا ایمان ہی ختم ہو جائے، ایمان ہی غائب ہو جائے۔ تو اس لیے اپنے ایمان کی ہر وقت حفاظت کرنی ہے۔ یہ پہلا کام ہے کہ اپنے ایمان کی ہر وقت حفاظت کرنی ہے۔ دوسرا کام ہے کہ ہر وقت شرک سے بچنا ہے، یعنی اب آپ کے قول فعل سے کوئی ایسا کام نہ ہو، ایسی بات نہ ہو جس میں شرک جو ہے واضح ہو جائے۔ تو شرک اگر واضح ہو گیا تو سمجھو خدا نخواستہ موت آ گئی تو ایمان کے بغیر ہی آپ چلے گئے۔ تو اس لیے ہر وقت اپنے آپ کو دیکھتے رہنا ہے کہ کہیں ایسا کوئی کام نہ ہو اور کہیں ایسا بول نہ بندہ بول جائے جس سے شرک میں مبتلا ہو جائے۔ تو ہر وقت دوسرا کام شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تیسری بات ہے، ہر وقت اپنے آپ کو حرام سے بچانا ہے، کیونکہ حرام جب اندر جاتا ہے تو وہ جسم کا حصہ بن جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر جسم کا وہ حصہ جو حرام سے بنا ہے جہنم میں ضرور جائے گا۔ اگر وہ جہنم میں جائے گا تو پھر سارے جسم کو ہی ساتھ لے جائے گا، کیونکہ سارے جسم کے ساتھ ہی وہ جڑا ہوگا نا۔ تو اس لیے حرام سے بچنا ہے، حرام روزی سے بچنا ہے، اور حرام کھانے پینے سے بچنا ہے، کیونکہ آپ کوئی چیز خریدتے ہیں وہ حرام پیسے سے نہ خریدیں۔ اگر وہ چیز پاک صاف ہے، صحیح ہے، حلال ہے، لیکن پیسہ جس سے آپ نے خریدا ہے وہ حرام ہے تو وہ بھی حرام ہی ہے۔ تو اس لیے، اور اگر آپ حرام چیز ہی حلال پیسے سے خریدتے ہیں اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے، چسکا لینے کے لیے، تو وہ بھی حرام ہے۔ حرام جو ہے کھانے پینے سے اور کپڑے پہننے سے یا حرام کی کوئی چیز استعمال کرنے سے اپنے آپ کو ہر وقت بچائے رکھنا ہے۔ تو گویا ہر وقت اپنے آپ کو حرام سے بچانا ہے، یہ اس کو بھی اپنا فرض سمجھ لیں۔ چوتھی بات ہے ممنوعات سے بچانا اپنے آپ کو۔ ممنوعات کا مطلب ہے جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے، تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سرخرو ہو سکیں۔ کیونکہ جب آپ اپنے آپ کو ممنوعات سے، یعنی جن سے منع کیا گیا ہے، اس سے نہیں بچائیں گے تو خام خواہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوں گے۔ میں مثال دیتا ہوں، آپ دیکھیں کہ آپ فضول خرچی کرتے ہیں، یعنی آپ دیکھیں فضول خرچی کا مطلب ہے آپ نے کوئی چیز خریدی ہے، آپ نے کھانے کے لیے کوئی چیز خریدی ہے، ٹھیک ہے جی، اب آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے، آپ اس چیز کو کھاتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ ایک چیز جو آپ کے پیٹ میں موجود ہے وہ آپ کی ضرورت پوری کر رہی ہے، اور آپ جب اس میں ڈالیں گے تو بد ہضمی ہوگی، تو آپ دوبارہ جو کوئی چیز کھاتے ہیں ٹیسٹ کے لیے تو اس وقت تو آپ کو اچھا لگے گا، لیکن کچھ دیر بعد وہ آپ میں بد ہضمی پیدا کر دے گی۔ اسی طرح آپ جب بھی کسی چیز پر فضول خرچی کرتے ہیں، فضول خرچی کرنے والی چیز آپ کے اندر کوئی نہ کوئی بیماری، کوئی تکلیف جو ہے وہ رونما کر دیتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ جو منع کی ہوئی چیزیں ہیں ان سے بچیں، یہ اپنے اوپر فرض کر لیں کہ ہم نے منع کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے ان چیزوں کو استعمال نہیں کرنا، اپنے آپ کو بچانا ہے۔ زبان سے بھی ایسے الفاظ، ایسی باتیں نہیں کرنی جن کو منع کیا گیا ہے، اور
نہ اعمال سے کوئی ایسا کام کرنا ہے جو منع کیا ہوا ہے۔ اور پانچویں بات ہے حقوق العباد۔ حقوق العباد جو ہے وہ آپ نے ہر صورت پوری کرنے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندوں کے حقوق معاف نہیں کرتا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ بندوں کے حقوق آپ نے پورے کرنے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں دینی، کسی کا حق نہیں مارنا، اور ہر بندے کے ساتھ جو آپ کے حقوق ہیں وہ پوری طرح سے پہچان لیں، سمجھ لیں، معلوم کر لیں، اور پھر ان کو ادا کرنے والے بنیں۔ اسی طرح سے آخری بات حقوق اللہ ہے، یعنی اللہ کا حق جو ہے وہ آپ نے ادا کرنا ہے۔ اللہ مہربان ہوگا تو اپنے حقوق معاف فرما دے گا، لیکن پوچھ گچھ تو ہے نا۔ تو اس وجہ سے سب سے بڑا حق جو اللہ کا ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو اللہ کا نہ ذہنی، جسمانی، روحانی، قلبی طور پر ہر طرح سے اللہ کو ایک ماننا، پھر اللہ کے ایک ہونے پر اپنے آپ کو قائم و دائم رکھنا، اور پھر اللہ ہی کو اپنا اور سب کائنات کا مالک و مختار سمجھنا۔ تو اللہ کا ہی، جیسے سورہ اخلاص میں ہے اور قرآن پاک میں، تو اس طرح اللہ کی صفات اللہ کے ناموں سے ظاہر ہے۔ 99 نام اللہ کے ہیں، ان میں اللہ کی صفات دیکھیں اور ان پر پورا ایمان لائیں، اللہ کے حقوق پورے ادا کریں، جو فرائض ہیں اللہ کی طرف وہ ادا کریں، واجبات ادا کریں، اللہ کی طرف اس طرح پیش ہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو گویا ہمیں یہ 6 فرض اپنے اوپر لاگو کرنے ہیں ہر وقت۔ کون سے 6 فرض؟ ایمان پر ثابت قدم رہنا ہر وقت، اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہنا۔ دوسرا، شرک سے بچنا ہر وقت، اور تیسرا، حرام سے بچنا، اور چوتھا، ممنوعات سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، اور پانچواں، حقوق العباد ادا کرتے رہنا، اور چھٹا، حقوق اللہ ادا کرتے رہنا پوری ذمہ داری کے ساتھ، تاکہ ہم اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔